ملائک تکریم، سامعین و سامعات، موسم گرما کی شدت جاری ہے۔ اس حوالے سے چند گزارشات گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ گزشتہ سے پیوستہ موسم گرما کے حوالے سے مزید چند معروضات جن کا تعلق مسلمان کی عمومی زندگی کے ساتھ بھی ہے، مگر خصوصاً اس موسم گرما کے ساتھ ہے۔ بسا اوقات بعض باتیں عام ہوتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان میں سستی اور کاہلی کا عنصر نمایاں ہو جاتا ہے۔ اس کاہلی اور سستی کو دور کرنے کے لیے وہی چیزیں ریمائنڈر کے طور پر یا دہانی کے طور پر عرض کرنا مقصود ہوتی ہیں۔ جن میں سے ایک چیز جس کا موسم گرما کے ساتھ خاص تعلق ہے اور ویسے مسلمان کی زندگی کے اندر اس کے علاوہ بھی اگر کوئی موقع آتا ہے تو اس کے متعلق اسلامی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں کہ موسم گرما میں جب بارشیں رک جاتی ہیں، جسے عمومی طور پر قحط سالی کا زمانہ کہا جاتا ہے، کہ جب پانی کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہو، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے، درختوں کے لیے، فصلوں کے لیے، تو اگر ایسے سما میں بارشوں کا سلسلہ رک جائے تو پھر اسلامی تعلیمات ہمیں اس بات کا درس دیتی ہیں کہ ایک تو ہم اس بات پر غور کریں کہ رحمت کی بارشیں رکتی کیوں ہیں، کہ جب انسانوں کو، مخلوقات کو بارش کی ضرورت ہو اور اس زمانے میں بارشوں کا سلسلہ منقطع ہو جائے تو اس وقت بارشوں کے رکنے کی ایک وجہ تو یہ سامنے آتی ہے کہ یہ مخلوق کے لیے، انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ خوشحالی کے دور میں تو سب رب کو یاد کرتے ہیں، کیا بدحالی اور تنگ حالی کے دنوں کے اندر بھی انسانوں کا اپنے خالق کے ساتھ وہی تعلق رہتا ہے یا اس میں کمی آ جاتی ہے؟ اسی طرح جب قرآن کریم کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ بھی سامنے آتی ہے کہ جب مسلمانوں میں استغفار کی کمی واقع ہو جاتی ہے،
اپنے گناہوں کی بخشش، گناہوں کی معافی کی کمی واقع ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین بارشوں کے سلسلے کو روک دیتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کے مطالعے سے ہمیں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ جب امتیں اپنے انبیاء کرام کی باتوں کو نہیں مانتیں، کوئی قوم اپنے نبی کی معصیت اور نافرمانی کرتے ہوئے نظر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر اس قوم پر اپنی رحمت کی بارش کو روک لیتے ہیں۔ اسی طرح قرآن و حدیث کے مطالعے سے یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ جس قوم میں فحاشی اور زناکاری عام ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر بھی اپنی رحمت کی بارش کو روک لیتے ہیں۔ اسی طرح قرآن و حدیث کے مطالعے سے یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب مسلمان اپنے مالوں سے زکوٰۃ کو روک لیتے ہیں یا اپنے فصلوں کے عشر کو روک لیتے ہیں تو تب بھی اللہ رب العالمین اپنی رحمت کی بارش کو روک لیتے ہیں۔ یہ وہ وجوہات جو قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں، اگر آج ہم اپنی قوم کے اندر دیکھیں تو ان میں سے کتنی ہی وہ وجوہات ہیں جو آج امت مسلمہ کے اندر ہمارے اندر موجود ہیں۔ کبھی وہ دور تھا کہ جب یہی مسلمان اسلام کے دعوے دار اپنے مالوں کا حق جو اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے وہ اسی طرح دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں پھر ایسے نازل ہوتی تھیں کہ لوگ ان رحمتوں کے نزول پر رشک کیا کرتے تھے۔ مشہور وہ حدیث کئی مرتبہ آپ نے سنی ہے کہ بینما رجل، ایک آدمی صحرا میں جا رہا ہے، صحیح حدیث ہے کہ اس نے بادلوں سے ایک آواز کو سنا کہ اسقی حدیقۃ فلان، فلاں کے باغ کو پانی دے دو، سیراب کر دو۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی شخص نظر نہیں آ رہا، آواز موجود ہے لیکن آواز دینے والی شخصیت نظر نہیں آ رہی۔ اسی دوران بادل نمودار ہوئے، بادلوں سے بارش برسنا شروع ہوئی، وہ بارش کا پانی ایک نالے میں جمع ہونا شروع ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک نالے میں وہ سارا پانی جمع ہوا ہے اور ایک طرف جا رہا ہے۔ سوچا کہ میں دیکھوں کہ کہاں جا رہا ہے، کس کے کھیتوں کو جا کر سیراب کرے گا، یہ جو آواز آ رہی تھی یہ کیسی تھی، اس آواز کے بارے میں شاید مجھے یہیں سے پتہ چل جائے۔ اس پانی کے نالے کے ساتھ ساتھ جدھر کو پانی جا رہا ہے ساتھ وہ بھی جا رہا ہے۔ آگے دیکھا کہ ایک باغ ہے، وہاں پہ ایک آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں وہ کسی اس طرح کی چیز جس کے ساتھ پانی لگایا جاتا ہے وہ موجود ہے، وہ نالے سے سارا پانی اس کے باغ میں جا رہا ہے۔ جا کر پوچھا بھئی آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا فلاں نام ہے۔ پوچھا کہ آپ نے میرا نام کیوں پوچھا، آپ کون ہو؟ کہا فلاں جگہ پہ موجود تھا، آواز سنی تھی، آپ کا یہی نام لیا گیا تھا، آسمان سے آواز آ رہی تھی کہ اسقی حدیقۃ فلان، فلاں کے باغ کو پانی دے دو، باغ کو پانی کی ضرورت ہے، وہی آپ کا نام ہے، میں وہ دیکھنے کے لیے آپ کے پاس آیا تھا، اب مجھے بتاؤ آپ کرتے کیا ہو؟ ساری زمینیں ساتھ موجود ہیں اور باغات موجود ہیں، فصلیں موجود ہیں،
وہ پانی کا ایک قطرہ بھی کسی اور فصل میں نہیں گیا، پانی کی ایک بوند بھی کسی اور باغ کے کھیت میں نہیں گئی، سارا پانی آپ کے باغ میں آیا ہے۔ کہا اس باغ کا جو پھل آتا ہے اسے میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ وہ میں رکھ لیتا ہوں آئندہ اس پر استعمال کرنے کے لیے، خرچ کرنے کے لیے بیج کے طور پر، دیگر جو خرچہ جاتا ہے اس کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور ایک خرچہ اپنے کھانے پینے کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ کہا یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے اسپیشل طور پر بادلوں کو حکم دے کر بھیجا کہ فلاں جگہ پر بارش کو برسانا ہے، اور پھر پانی کو حکم دیا کہ دائیں بائیں نہیں جانا، ادھر باغ میں نہیں جانا، ادھر کھیتوں میں نہیں جانا، ایک نالے میں جمع ہونا ہے۔ ایک نالے میں جمع ہو کر صرف ایک باغ کو سیراب کیا اس نے۔ تو گویا کہ جو انسان اپنے مالوں میں سے، یہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ وضاحت کر چکا ہوں، جب میں کہتا ہوں نا کہ اپنا مال، یہ تو ہمارا ادب اور احترام ہے، ورنہ اپنا مال تو نہیں، مال تو سارا اللہ کا ہوتا ہے۔ یہ تو عارضی طور پر اللہ نے ہمیں مالک بنایا ہے، ہمیں ویسے یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، کرنا جائز ہے۔ مال تو اللہ تعالیٰ کا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو اللہ رب العالمین انسان کو مال عطا کرے، اور اس مال میں سے انسان اللہ کے راستے میں ادا کرے۔ تو بارشوں کے رک جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب انسان زکوٰۃ اور عشر کو روک لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارشوں کا سلسلہ بھی روک دیتا ہے۔ جب بارشوں کا سلسلہ منقطع ہو جائے تو اس وقت پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہمیں اس بات کا درس دیتی ہیں کہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند دعائیں بھی سکھلائی ہیں۔ اللہم اسقِ عبادک و بہائمک وانشر رحمتک وحی بلدک المیت۔ اے اللہ اپنے بندوں کو پانی پلا دے، اے اللہ اپنے بندوں پر بارش کو برسا دے، اے اللہ آپ کی مخلوق صرف انسان نہیں بلکہ جانور بھی ہیں، ان کو بھی پانی کی ضرورت ہے، بارش کی ضرورت ہے۔ وانشر رحمتک، اے اللہ یہ بارش رحمت والی ہو اور اپنی رحمت کی بارش کو نازل فرما دے۔ وحی بلدک المیت، اور جو زمینیں پانی نہ ہونے کی وجہ سے، بارش نہ برسنے کی وجہ سے جو بنجر اور بے آباد ہو رہی ہیں، اے اللہ انہیں آباد فرما دے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور دعا سکھلائی کہ اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریئا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل۔ اے اللہ بارش کو نازل فرما دے جو مددگار ہو، جو فائدہ مند ہو، جو خوشگواری کو لانے والی ہو، جو ہریالی کو لے کر آنے والی ہو، جو ہمارے لیے سود مند ہو، جو فائدہ مند ہو، نقصان دینے والی نہ ہو اور تاخیر سے آنے والی نہ ہو، بلکہ اے اللہ وہ جلدی آنے والی ہو۔ ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ ایک اور طریقہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا ہے، اسے کہا جاتا ہے صلاۃ الاستسقاء۔ بارش کے لیے نماز پڑھنا، بارش کے لیے باہر نکل کر دعا کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ خود قحط سالی کے دور کے اندر بارشوں کا سلسلہ جب رکا، آپ نے صحابہ کرام میں اعلان کیا کہ فلاں دن فلاں جگہ پر جا کر کھلے میدان کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ کھلے میدان میں جایا جائے اور وہاں پر جا کر خطبہ دیا جائے، اور خطبہ دینے کے بعد اس کا مکمل طریقہ احادیث کے اندر موجود ہے کہ اپنے اوپر کپڑا لیا جائے اور اس کو تبدیل کیا جائے، اور اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھائی جائیں، اور اس کے بعد پھر دعا کی جائے۔ اللہ رب العالمین اس طریقے کے ساتھ بھی رحمت کی بارش کو نازل فرما دیتے ہیں۔ یہ نماز استسقاء ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے اس ہفتے میں اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش کو نازل کر دے گا۔ اگر اس طرح کا سلسلہ رہا تو آئندہ ہفتے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کو بھی تازہ کریں، کھلے میدان میں جا کر صلاۃ الاستسقاء کا اہتمام بھی انشاءاللہ العزیز کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو یہ ایک طریقہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ جس کا تعلق موسم گرما کے ساتھ ہے۔ اسی طرح موسم گرما کے ساتھ خصوصی طور پر تعلق، موسم گرما میں راتیں چھوٹی اور دن بڑے ہو جاتے ہیں،
رات کو لیٹ سوتے ہیں اور صبح فجر کی نماز میں مسلمانوں کے آبادی میں، مسلمانوں کی مسجد میں ایک امام، ایک مؤذن اور 3-4 افراد ہوتے ہیں، اور یہ ہر مسجد کا حال ہے۔ یہ صرف ایک مسجد کا حال نہیں، کہ ایک مسجد کی کیفیت نہیں، اکثر مساجد کا یہی حال کہ موسم گرما میں فجر کی نماز میں بڑی مشکل ہے کہ ایک مکمل صف بھی ہو جائے۔ یہ مسلمانوں کا طرز عمل یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اصل میں ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ایک دیا تھا نظام اللہ تعالیٰ نے، اور ایک نظام بنایا ہے ہم نے خود، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو اپنے بنائے ہوئے نظام کے تابع کریں۔ فجر کے وقت کیوں نہیں اٹھے؟ میں کام سے لیٹ آتا ہوں، تھکا ہوا تھا، 12 بجے سویا ہوں، 3 بجے کیسے اٹھ جاؤں؟ بھئی یہ نظام تو آپ نے خود بنایا 12 بجے سونے کا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے نظام نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام تو یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد بغیر کسی وجہ کے گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام تو ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ آپ سارا دن کام کیا تھکے ہوئے ہیں، آپ اگر تہجد نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ ساری رات کے قیام کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ موسم گرما میں کم از کم ہم اس طرح تہجد کا ثواب لے لیں۔ یہ دونوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ کے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ہم نے نظام الٹ بنا لیا کہ صبح لیٹ اٹھنا ہے، لیٹ کام پہ جانا ہے، رات کو لیٹ سونا ہے، اور صبح فجر کے وقت اٹھنا نہیں ہے، اپنی مرضی سے 8-9 بجے اٹھنا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے نظام کو ہم نے کمزور بنا دیا اور اپنے نظام کو طاقتور بنا کر اللہ کے نظام کو اپنے نظام کے تابع کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا منافق پر جو 2 بھاری نمازیں ہیں، ثقیل نمازیں ہیں، وہ یہی عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ صحیح مومن کی پہچان ہی عشاء اور فجر کی نماز سے ہوتی ہے۔ صحیح مومن کی پہچان ہی عشاء کی نماز اور فجر کی نماز سے ہوتی ہے کہ جو فجر اور عشاء کی نماز کو نہیں چھوڑتا اس کے ایمان کی آپ مکمل طور پر گواہی دے سکتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ۔ پتہ ہے کتنی بڑی حدیث ہے، کتنی بڑی حدیث ہے، کبھی گہرائی میں جا کر سوچنا اس کا ترجمہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو انسان صبح فجر کی نماز ادا کرتا ہے وہ صبح سے سارے دن کے لیے اللہ کی نگرانی میں آ جاتا ہے۔ بھی فجر کی نماز ادا کی ہے مسجد میں آ کر، اس کے بعد آپ کام کریں گے، آپ فیکٹری جائیں گے، کارخانے میں جائیں گے، کھیتوں میں جائیں گے، دفتر میں جائیں گے، اللہ کی نگرانی میں ہیں آپ۔ کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں فلاں چودھری کی نگرانی میں ہے، اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ یار فلاں چودھری نے کہا یہ میری نگرانی میں ہے، میرے متحت ہے، جسے اللہ تعالیٰ فرمائے میرے متحت ہے، یہ میری نگرانی، میرا ذمہ ہے۔ بھئی جس کا ذمہ اللہ تعالیٰ لے لے اس کا نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کی ذمہ داری رب العالمین اٹھا لے اس کا نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ اچھا موت آ جائے گی۔ جسے اللہ کی نگرانی میں موت آ جائے تو اسے اور کیا چاہیے؟ اس کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن وہ کہہ سکتا ہے اللہ مجھے موت آئی تھی، اس وقت ذاتی کام میں نہیں آئی تھی، اے اللہ مجھے کسی کی نگرانی میں نہیں تھا، اے اللہ میں تو اس وقت تیرے ذمے میں تھا، تیری نگرانی میں تھا، میں نے تو فجر کی نماز ادا کی تھی۔ الغرض جو بھی کام کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت اللہ رب العالمین ہمیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ کاش کہ ہم مسلمانوں کے پاس سیرت صحابہ کو پڑھنے کا تھوڑا سا ٹائم مل جائے۔ کاش کہ آج کے نوجوانوں کو موبائل سے کچھ لمحات کے لیے 24 گھنٹوں میں سے 24 منٹ کے لیے فرصت مل جائے کہ وہ صحابہ کی سیرت کو پڑھیں تو ان کے دماغ روشن ہو جائیں۔ ارے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ صحیح حدیث ہے۔ ارے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے ہم مسجد میں جاتے، گرمی کا موسم،
اور یہ اس طرح کا یہ خوبصورت نظام نہیں، اور اس طرح کا نظام نہیں کہ پنکھے چل رہے ہیں، چھت بھی ہے، سایہ بھی ہے، صفیں نرم ہیں، سارا کچھ ہے، یہ نہیں۔ کینکریوں کے اوپر نماز پڑھنی ہے، صفیں بھی نہیں ہیں، صفیں بھی نہیں ہیں، سایہ بھی نہیں ہے، چھت بھی نہیں ہے، ظہر کی نماز ہے، اور علاقہ پاکستان کا نہیں ہے کہ جو ہموار ہو، پتھریلا علاقہ ہے، کینکریاں ہیں۔ نماز ظہر ادا کرنی ہے بغیر سائے کے، بغیر کپڑے کے، بغیر صفوں کے، نہ نیچے بچھانے کے لیے کوئی کپڑا موجود ہے، نہ صف موجود ہے، نہ چھت کا سایہ موجود ہے، نہ کپڑے کا سایہ موجود ہے۔ اس نگرانی میں کیسے کرتے؟ ہم نماز پڑھنے کے لیے جب جاتے وہاں پر کینکریاں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کینکریاں ہم اٹھا لیتے ہاتھ میں، میں کینکریوں کو ہاتھ میں اٹھا لیتا نماز کے اندر، اور کینکریاں گرم ہوتی تھیں، اور نماز کے دوران ان کینکریوں کو دوسرے ہاتھ میں رکھ لیتا تاکہ تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جائیں، اس طرح پھر کر لیتا ٹھنڈی۔ جب سجدے میں جاتے اپنے پیشانی کی جگہ پر ان ٹھنڈی کینکریوں کو رکھ کر سجدہ کرتے تاکہ اتنی گرم زمین، اتنی گرم پتھر کینکریاں ہوتے تھے، اگر وہ ہاتھ والی کینکریاں وہاں پہ نہ رکھیں، ویسے اگر پیشانی کو رکھیں، ہو سکتا ہے کہ پیشانی وہاں پر جل جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کیفیت کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس کے باوجود نماز کے لیے کوئی بہانہ نہیں تراشتے تھے۔ ہمارے پاس تو ساری سہولیات ہیں، اس کے باوجود بھی اگر نماز نہیں پڑھتے تو کم از کم ہمیں اکیلے بیٹھ کر سوچنا تو چاہیے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں صحابہ کرام کا ساتھ نصیب فرما۔ دعا تو جائز ہے، لیکن کچھ نہ کچھ طرز عمل، کوشش تو کرنی چاہیے ادھر جانے کی۔ تو موسم گرما کے اندر کوشش کرنی چاہیے فجر کی نماز ضائع نہ ہو، اپنا نظام تبدیل کریں، سونے کا، جاگنے کا، کام کرنے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ موسم گرما کے اندر، موسم گرما ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو اس موسم میں جو صاحب حیثیت لوگ ہیں تو مسافروں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے کہ جنہیں پانی کی ضرورت ہے ان کے لیے پانی کا انتظام کریں۔ ابھی چولستان کی خبریں آ رہی ہیں، کس طرح وہاں پہ پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے کتنی موت واقع ہو رہی ہیں، کتنی اموات واقع ہو رہی ہیں چولستان کے اندر، پانی نہیں ہے، پانی کی قلت کی وجہ سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ٹھنڈا پانی عطا کیا ہے۔ سادہ ٹھنڈا پانی اتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ اگر کرنا ہو تو 24 گھنٹے کے لیے چولستان جا کر دیکھیں۔ یہ پانی اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی عظیم نعمت، تو اس موسم میں، موسم گرما کے اندر مسافروں کے لیے یا ایسے لوگ جن کے گھروں میں پانی کی دستیابی نہیں ہے، پریشانی ہے، ان لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا، جانوروں کے لیے پانی کا انتظام کرنا، پرندوں کے لیے چھت ہے۔ یہ وہ نیکیاں ہیں ظاہری طور پر چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن یہ وہ نیکیاں ہیں جو انسان کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کا سبب بن جاتی ہیں۔ کتنی مرتبہ وہ واقعہ سنا ہے اس عورت کا، جس عورت نے ایک اللہ کی مخلوق جس کا ہم نام لینا بھی اتنا اچھا نہیں سمجھتے، ناپاک مخلوق ہے، نجس کتا، اس کو پانی پلایا تھا ایک گناہ گار عورت نے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، پانی پلایا تھا اس نے۔ اس کے مقابلے میں وہ بھی صحیح حدیث کہ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا، کھانا پینا نہیں دیا، صرف بلی کو باندھنے کی وجہ سے، کھانا پینا نہ دینے کی وجہ سے اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں واصل کر دیا۔ جس نے اپنے پاس جانور رکھے ہوئے ہیں، پرندے رکھے ہوئے ہیں، ان پر لازمی ہے کہ ان کی خوراک اور ان کے پانی کا انتظام، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ نے نہیں بھی رکھے ہوئے تو تب بھی چھت کے اوپر پانی کا انتظام کر سکتے ہیں، پرندے گزرتے ہیں۔ کبھی سوچیں کہ جو پرندہ درخت پر ہے، اس نے گھونسلہ بنایا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس گھونسلے کے اندر، ان بچوں کے لیے جو پانی لے کر آنا ہے اس کی ماں نے چونچ کے اندر، اگر قریب پانی نہیں ہے 1 کلومیٹر سفر کر کے چونچ کے اندر پانی لے کر آئے گی، کتنا لے کر آئے گی، کیسے لے کر آئے گی؟
اگر قریب قریب گھروں کے اندر چھتوں کے اوپر اگر پانی رکھ دیا جائے، کوئی خرچہ بھی نہیں ہے، لیکن نیکی کتنی بڑی ہے کہ پرندوں کی جان بچ جائے گی۔ اسی طرح جانور اگر کسی نے رکھے ہوئے ہیں تو ان کا بر وقت کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام۔ اور اس موسم کے اندر بعض لوگ کیا کرتے ہیں، گرمی کی شدت ہے، خود سائے میں چلے جاتے ہیں اور وہ جانور بیچارہ وہ دھوپ کے اندر ہی ہے۔ یہ طرز عمل بھی درست نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب آپ ایک باغ میں گئے تو ایک اونٹ بلبلا رہا تھا۔ نبی علیہ السلام کے پاس اونٹ آیا اور اس نے بلبلانا آہستہ آواز میں رونا شروع کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے اپنے الفاظ میں، اپنے انداز میں نبی علیہ السلام کو بتایا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا اس کا مالک کا، مالک کو بلاؤ۔ مالک کو بلا کر کہا بھئی یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے۔ کہا کیا شکایت کر رہا ہے؟ کہا اس کو چارہ نہیں دیتا، کام زیادہ لیتا ہے۔ یہ جانور آج ہم کہتے ہیں بے زبان، یہ دنیا میں بے زبان ہیں، لیکن یاد رکھیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں زبان عطا کرے گا۔ یہ دنیا میں ہمارے اعتبار سے بے زبان ہیں، ہمارے اعتبار سے کہ ہم ان کی باتوں کو نہیں سمجھتے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں وہ زبان عطا کرے گا کہ اگر مالک نے کام زیادہ لیا، مالک نے جس جانور پر ظلم کیا ہے، تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا۔ جانوروں پر اچھا سلوک کریں۔ اچھا جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، پرندوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ کسی کے متحد اگر ملازم ہے تو ان پر اچھا سلوک نہیں کرنا۔ فیکٹری کے اندر، کارخانے کے اندر یا کسی اور جگہ پہ، دکان پہ، اسٹور پہ، فلاں جگہ پہ جو متحد ملازم کام کر رہے ہیں، اس موسم کی شدت کے اندر ان کے کام کو دیکھیں اور موسم کی شدت کو دیکھیں۔ موسم کی شدت کو دیکھتے ہوئے کچھ کام کو اللہ کے لیے کم کر دیں۔ ملازموں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ کچھ نرمی کا رویہ کریں موسم کی شدت کی وجہ سے۔ پتہ کتنی بڑی نیکی ہے؟ وہ مشہور حدیث آپ نے کتنی مرتبہ سنی ہے، جو 3 آدمی جا رہے تھے، بادل آئے، آندھی چلی، دیکھا کہ اپنے آپ کو بچا لیں، ایک پہاڑ کے دامن میں غار میں گھس گئے، غار کے اندر گئے اور وہاں اوپر پتھر آیا، غار کا منہ بند ہو گیا، بارش رکی، آندھی رکی، اب باہر نکلنا ہے، پہلے تو ڈر تھا آندھی کا، اب وہ پتھر اوپر سے نہیں ہٹ رہا، اب غار کے اندر رکھا، اب تو گئے، باہر ہوتے تو شاید بچ جاتے، لیکن یہاں تو کوئی امکان نہیں ہے، پتھر اتنا بوجھل ہے، ہم تینوں اسے سائیڈ پہ نہیں کر سکتے، کیا کام آ سکتا ہے؟ یہاں پر وہ نیکی کام آ سکتی ہے جس نیکی کا گواہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہو۔ یہاں پر صرف وہ نیکی کام آ سکتی ہے جو نیکی صرف اس غرض سے کی ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تینوں نے اپنی اپنی باتیں، ایک نے کہا جی والد کی خدمت، والد کی خدمت اگر اولاد اس لیے کرتی ہے، والد کی خدمت اگر اولاد اس لیے کرتی ہے، والد ہے وراثت ملے گی، کم علمی ہے، کم علمی کے باوجود میں اس کو خدمت نہیں کہتا، ہو سکتا ہے مجھ سے اختلاف کریں، اگر اولاد والدین کی خدمت اس لیے کرتی ہے کہ یہ والد ہے وراثت ملے گی، یہ خدمت نہیں ہے، یہ لالچ ہے، یہ کچھ اور چیز ہے۔ خدمت کرنی ہے اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا۔ وہاں پہ وہ نیکی کام آئی جو والد کے ساتھ کی تھی رات کے اندھیرے میں، جسے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، جسے اگر کوئی دیکھنے والا تھا تو وہ صرف اور صرف عرش والا تھا، جس نیکی کا گواہ صرف اور صرف عرش والا تھا، خود رب العالمین جس کا گواہ تھا، وہ نیکی وہاں پہ کام آئی۔ اور دوسرے آدمی نے کہا
جو 3 آدمی تھے، دوسرے نے کہا ایک مزدور تھا، مزدوری کی، وہ چلا گیا، پیسے نہیں لیے، لیکن بعد میں انہی پیسوں سے بکریوں کو خریدا، وہ ریوڑ بن گیا، ریوڑ بنتے ہوئے کافی پیسے جمع ہو گئے۔ وہ مزدور کافی سالوں کے بعد میرے پاس آیا، کہا حالات درست نہیں ہیں، کچھ میری مدد کر دیں۔ میں نے کہا یہ ریوڑ آپ کا ہے، لے جاؤ۔ اس نے کہا مذاق کیوں کر رہا ہے، میں غریب آدمی، لیکن مذاق تو نہ کر۔ کہا مذاق نہیں، حقیقت ہے، حقیقت۔ کہا کیسے؟ کہا آج سے اتنے سال پہلے جو مزدوری کی تھی، وہ پیسے چھوڑ کر تو چلا گیا تھا، اس میں سے 1 روپیہ بھی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا، اس سے میں نے کاروبار کیا، بزنس کیا ہے، یہ اس بزنس سے 1 دن کی مزدوری سے یہ سارا ریوڑ تیار ہو چکا ہے، یہ لے جاؤ۔ اے اللہ، یہ نیکی میں نے اس لیے کی تھی، کسی کا بوجھ نہیں تھا، کوئی میری گردن کو پکڑ نہیں سکتا تھا، کوئی کیس نہیں کر سکتا تھا، کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، اس لیے میں نے نیکی کی تھی۔ اے اللہ تو راضی ہو جائے، مزدور کے ساتھ میں نے اس لیے حسن سلوک کیا تھا، تجھے راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پتھر کو اور سائڈ پہ کر دیا۔ تو مزدوروں کے ساتھ اچھا سلوک، متحتوں کے ساتھ اچھا سلوک، جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک، پرندوں کے ساتھ اچھا سلوک، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو موسم گرما کے اندر خصوصی طور پر مسلمان کو کرنی چاہیے۔ پانی کا انتظام انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق جسے پانی کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ نکلے گھر سے، کس وجہ سے نکلے؟ بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، گھر میں نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے، کھجوریں تک گھر میں نہیں ہیں۔ بازار میں گئے اور نکلے کس وقت میں؟ دوپہر کا وقت ہے، جس وقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام عموماً نکلا نہیں کرتے۔ ادھر سے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، آپ کیسے نکلے ہیں؟ جی آپ کی زیارت کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیسے نکلے ہیں؟ بھوک لگی تھی، دیکھتے ہیں کہ باہر جاتے ہیں کہیں نہ کوئی چیز مل جائے گی۔ تینوں اکٹھے ہو کر کہا ہم جاتے ہیں ایک باغ میں، ہمارے ایک دوست ہیں مالک بن تہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے باغ میں جاتے ہیں۔ باغ میں گئے، وہاں پر جا کر بیٹھے، عورت ان کی اہلیہ باغ کے اندر تھیں، وہیں پہ رہائش تھی۔ پوچھا کہاں پہ ہیں؟ کہا مالک گئے ہوئے ہیں مشق لے کر پانی لینے کے لیے۔ بیٹھ گئے، حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ واپس آئے، بہت خوشی سے پھولے نہیں سمارے کہ میرے گھر میں، میرے دولت خانے میں، میرے باغ میں رحمت آ گئی ہے، نبی علیہ السلام آ گئے ہیں، صحابہ کرام میرے باغ میں آ چکے ہیں، بہاریں ہی بہاریں ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ جلدی جلدی گئے، ایک مکمل جانور کو، بکرے کو لیا، جا کر کہا کہ اس کو ذبح کر کے پکاؤ، آج مہمانوں کی ضیافت ہوگی اس سے۔ اور کھجوریں توڑ کر نہیں لائے، کھجوروں کے خوشہ پوری ٹہنی کو لے کر آئے، کھجوریں توڑ کر نہیں لائے، کھجوروں کی ٹہنی کو توڑ کر لائے، تاکہ نبی علیہ السلام اس ٹہنی کو بھی ہاتھ لگا دیں، اس کے ساتھ ہی میرے باغ کے اندر برکتیں ہو جائیں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھجوریں، کھجور کھانا کھایا، پانی پیا، اس کے بعد فرمایا پیارے صحابہ، قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ یہ جو ہمیں سایہ ملا ہے نا باغ کا، درختوں کا سایہ، درختوں کے سائے کے متعلق قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پوچھ گچھ ہوگی۔ قیامت کے دن جو ہم ٹھنڈا پانی پیا نا، اس کے بارے میں اللہ نے پوچھنا میں نے نعمت دی تھی، اس کا شکریہ ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یا ہم نے کھجوریں کھائی ہیں نا، ان کھجوروں کا ہم نے شکریہ ادا کیا یا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے بارگاہ میں پوچھنا ہے۔ آپ نے پھر پوچھا مالک آپ کے پاس کوئی غلام نہیں، سارے کام آپ ہی کر، پانی لے کر آتے ہو، سارے باغ کے اندر اتنا کام کرتے ہو، کوئی غلام نہیں آپ کے پاس، کوئی ملازم ہو؟ کہا کوئی نہیں۔ کہا جب میرے پاس قیدی آئے میرے پاس آنا، میں آپ کو تحفہ دوں گا۔ جب قیدی آئے نبی علیہ السلام کے پاس یہ گئے، حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ 2 غلام کھڑے ہیں، ان میں سے جو مرضی لے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اختر لی منہما، میں اپنا انتخاب آپ پہ چھوڑتا ہوں، آپ اپنے انتخاب پر آپ کے انتخاب کو ترجیح دیتا ہوں، ان دونوں میں سے جو آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے وہ میرے ساتھ کر دو۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انتخاب پتہ کس کا فرمایا؟ فرمایا یہ دونوں اچھے ہیں، دونوں کے اندر خوبیاں ہیں، لیکن یہ جو آدمی ہے نا یہ نماز زیادہ پڑھتا ہے، نفل زیادہ پڑھتا ہے، اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ آپ نے انتخاب فرمایا نماز کو دیکھ کر، کہا یہ نمازیں زیادہ پڑھتا ہے، نوافل زیادہ پڑھتا ہے، اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، اس کو ساتھ لے جاؤ۔ ساتھ فرمایا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا،
اب یہ نہ ہو کہ غلام مل گیا اس کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کرنا، اس کا اچھا سلوک کرنا۔ گھر میں گئے، بیوی کو بتایا، اہلیہ کو بتایا غلام ملا ہے، ساتھ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ بیوی بھی اللہ تعالیٰ سبھی کو ہدیاں ایسی عطا کرے نیک۔ کہا اچھا نبی علیہ السلام فرمایا اچھا سلوک کرنا، ہم سے اچھا سلوک کیسے ہوگا؟ ہم نے تو کام لینا ہے، کام لیں گے تو اچھا سلوک تو نہیں ہوگا۔ ایک ہی طریقہ ہے اچھا سلوک کرنے کا کہ اسے آزاد کر دو اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں اسے آزاد کر دیا۔ تو حضرات آئیے، موسم گرما ہے، جانوروں کا خیال، متحدوں کا خیال کریں، پرندوں کا خیال کریں، راہگیروں کا خیال کریں، سائے والی جگہوں کا اہتمام کریں، پانی کا اہتمام کریں۔ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں جن کا تعلق خصوصی طور پر اس موسم کے ساتھ ہے اس کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور قرآن و حدیث کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔